السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے بعد اور پھر اٹک جیل میں قید سے سزا معطلی کے بعد رہائی کا پروانہ تو ملا، اس سے پہلے کہ تحریک انصاف والے عمران خان کی رہائی پہ خوشیاں مناتے، خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں عمران خان کو 30 اگست تک جیل میں ہی قید رکھنے کا حکم دے دیا، یعنی کپتان توشہ خانہ سے بچا تو سائفر میں اٹکا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کی جج عبدالحسنات محمد ذوالقرنین کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا کہ عمران خان سائفر گمشدگی کیس میں نامزد ہیں اور زیر تفتیش ہیں، چنانچہ انہیں اس کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر اٹک جیل میں ہی رکھا جائے۔ شہباز شریف کو عمران خان کی سزا معطلی کی بہت تکلیف ہوئی اور کہا کہ لاڈلے کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ ابھی میاں صاحب کو کون بتائے کہ مریم نواز اور نواز شریف کی بھی تو سزائیں معطل ہوئی، تب تو یہ عدالتیں بہت اچھی تھیں۔ یہی نہیں، شہباز شریف چیف جسٹس سپریم کورٹ کو بھی لاڈلے کو رعایت دینے کا الزام دھرتے نظر آئے اور کہا کہ چیف جسٹس کا گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کا پیغام اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد جسٹس سسٹم یعنی پورے جوڈیشل سسٹم کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتا ہو کہ فیصلہ کیا ہوگا تو یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ عدلیہ سے واضح پیغام مل جائے تو ماتحت عدالت یہ نہ کرے اور کیا کرے؟ نواز شریف کی سزا یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ جج لگایا تھا، لاڈلے کو بچانے کے لیے خود چیف جسٹس مانیٹرنگ جج بن گئے، یعنی اندازہ کیجئے کہ بے توقیری کی انتہا کر دی۔ یعنی شہباز شریف اور یہ کئی پروگرامز کے اندر میں بیٹھا ہوں اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عدالت کو کچھ نہیں کہا، ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا۔ یہ ہے عدلیہ کا احترام، آپ خود دیکھ لیں۔ یہ لوگ ہیں 30 سال سے دھجیاں اڑانے والے عدالت کی، یہ لوگ ہیں اپنے طریقے سے اپنے مرضی کے ججمنٹس کروانے والے اور ابھی یہی باتیں بنا رہے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام عدل کا یہ کردار تاریخ کے سیاب آپ میں لکھا جائے گا۔ واہ بھائی واہ، آپ کا کس میں لکھا جائے گا؟ ایک طرف جھکے ترازو اور انصاف کو مجروح کرتا نظام عدل قابل قبول نہیں، گھڑی بیچ کر کھانے والوں کے سامنے قانون بے بس ہے، اور ملک بیچ کے کھانے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے میاں صاحب؟ اور کہا کہ چور اور ریاستی دہشت گردوں کی سہولت کاری ہوگی تو ملک میں عام آدمی کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ 9 مئی ہو، جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ ہو، پولیس پر پیٹرول بم کی برسات ہو، سب معاف۔ کیسی بات ہے؟ حکومت سے نکلتے ہی شہباز شریف ارسطو بن گئے، ورنہ انہیں تو قانون کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ بھول گئے کہ انہیں عدالتوں سے شریف خاندان نے کیسے کیسے ریلیف لیا، کیسے نواز شریف مل کر ملک سے باہر گئے۔ شہباز شریف کی تو مبینہ ٹیپس بھی مارکیٹ میں موجود ہیں جس میں جج کو ہدایت دیتے سنائی دیتے ہیں، اور آج میاں صاحب کے دل میں عام آدمی کا درد جاگ اٹھا ہے۔ میاں صاحب کے جو معاملات تھے، جس طریقے سے عدالت اور ججز کے ساتھ مذاق کرتے رہے، اس کے بارے میں کہتے تھے وکیل کی کرنا ہے، جج ہی کرنا۔ اس وقت یہ درد کہاں تھا جب تمام پی ڈی ایم نے نیب ترامیم کے ذریعے اپنے تمام کیسز اور ریفرنسز ختم کروائے؟ اس وقت کون سے انصاف کے تقاضے پورے کیے جا رہے تھے؟ کیا یہ سہولت عام آدمی کو بھی میسر ہے؟ کیسے ایک بگوڑے کو واپس لا کر ملک کے خزانے کی کنجی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی؟ اب جب عمران خان کو سزا معطل ہوئی تو انصاف کے نظام کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ عجیب ملک ہے کہ جب اس ملک کے سیاسی اشرافیہ کے مفادات پورے نہ ہوں تو جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے، اور جب ان کی مرضی کے فیصلے نہ آئیں تو عدالتی نظام خطرے میں۔ دراصل خطرہ تو اس ملک کو ایسے سیاستدانوں کو جس میں صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے سیاست کرتے ہیں، جوڑ توڑ کرتے ہیں، ان کی مخالفت میں مفادات کی اور مفاہمت بھی مفادات کی۔ آج جو عوام بجلی کے بلوں کی وجہ سے پریشان ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بتائیے کون ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے؟ آپ کو پتا نہیں شہباز شریف کون ہے؟ آپ کو پتا نہیں نواز شریف کون ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ پاور پالیسی کس نے بنائی تھی؟ 1994 سے لے کے بے نظیر اور زرداری نے کن کن معاملات میں کون کون سے منصوبے کھولے تھے؟ ہمیں نہیں پتا۔ کون کو بتائیں کہ وہ راجہ رینٹل کون تھے؟ کیسے انہوں نے 2008 میں پیپلز پارٹی کے دور اقتدار میں ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے کرائے کی بجلی کا نیوٹرل یعنی رینٹل پاور پروجیکٹ شروع کیا، اور گھر جو منصوبہ بنایا رینٹل پاور پروجیکٹ بڑے پیمانے پر کرپشن کے الزامات پر کیسے راجہ پرویز اشرف و دیگر لوگوں پر مختلف ریفرنس دائر کیے گئے تھے، اور کیسے یہ ریفرنس بھی نیب کی ترامیم کے ذریعے ختم کر دیے۔ یک بجنبش قلم، یک بجنبش قلم، ختم ختم ختم۔ آپ کرپشن کریں، ملکی خزانوں کو نقصان پہنچائیں، پارلیمنٹ سے ترامیم کے جو ہے وہ ڈٹرجنٹ سے پاک صاف ہو جائیں، اور پھر نظام عدل پر عوام کو لیکچر دیں۔
میاں صاحب یہ 90 کی دہائی کی عوام نہیں ہے، اب میاں کے نہیں سستی بجلی دو کے نعرے وج رہے ہیں. یہ سستی بجلی نہ دی تو آپ وج جائیں گے. اب ذرا عوام میں جا کر تو دیکھیں جو کہ آپ نہیں جانا چاہتے.